أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نہایت ہی واجب الاحترام اور دوستو، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شب کی یہ باسعادت لمحے اللہ رب العزت نے ہم خوش نصیبوں کو عطا فرمائے۔ ہم اہل محمد لوگ ہیں اور ہمارے لیے سب عیدوں میں سے بڑی عید میلاد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح ہمارے لیے سب سے بڑی عید میلاد مصطفیٰ ہے، اسی طرح رسول کائنات کی حیات طیبہ میں سب سے بڑی عید معراج مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو یقیناً یہ آقا کی عید ہے اور رسول کائنات کی حیات طیبہ کا لمحہ لمحہ معجزہ ہے، مگر قرآن کریم کو جب ہم پڑھیں تو وہاں ہمیں آقا کے کسی معجزے کا ذکر نہیں ملتا سوائے معجزہ معراج کے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ذکر بھی اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ آقا کے لیے عید تھی، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اس خوشی کو قرآن میں ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ورنہ تو حضور کا بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا، شادی کرنا، کاروبار کرنا، دیکھنا، نہ دیکھنا، یہ سارے کے سارے معجزے ہی معجزے ہیں۔ ہر قول معجزہ، ہر فعل معجزہ، ہر قول معجزہ، ہر فعل معجزہ۔ اور یہی سبب ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آقا کے معجزات، حضور کے معجزات کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات صرف 63 سالہ زندگی تک ختم نہیں ہوئے، اب تک جاری ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب تک جاری ہیں۔ اور اگر آقا کے معجزات اب تک جاری ہیں تو پھر یہ قرآن صرف 30 پاروں تک نہ ہوتا، یہ پتہ نہیں پھیل کر کتنا ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے حکمتاً اپنے محبوب کے معجزات کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ حضور ہیں تو معجزے بھی ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ آقا ہیں تو معجزات بھی ہو رہے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ اور اگر آج بھی معجزہ ہو رہا ہے تو پھر قرآن کو آج بھی آگے چلتا رہنا اور جاری رہنا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بات ہی ختم کر دی کہ بس ہم اپنی باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں لوگوں کو بتا دیتے ہیں جو لوگوں کے مقصد کی ہیں اور جو ان کی تربیت کی ہیں، ان کی تعلیم کی ہیں، باقی باتیں رہنے دیتے ہیں۔ جو آپس کی ہیں وہ باتیں رہنے دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں 3 طرح کی آیات ہیں۔ ایک ہے آیات محکمات، جن میں اللہ رب العزت نے واضح حکم دیا ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، واضح حکم ہے، اس میں سوچنے کی یا اپنی تعبیریں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، حکم آ گیا کہ زکوٰۃ دینی ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہو گئے۔ اب اس میں اگر مگر کی بات ختم، حکم آ گیا کہ روزے تم پر فرض ہے، حج تم پر فرض ہے۔ تو جو محکمات ہیں ان میں تمام احکامات ہیں جن میں بندہ کوئی اور رائے اختیار کر نہیں سکتا۔ ایک یہ آیات ہے۔ دوسری آیات ہیں آیات متشابہات، آیات متشابہات جس میں اگر مگر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں آیا کہ جن لوگوں کے اندر دماغ میں کجی اور ٹیڑھ ہوتا ہے، کمینگی ہوتی ہے
غلاظت ہوتی ہے وہ اس سے اپنی مرضی کے معنی لیتے ہیں، حالانکہ معانی وہاں بھی ہماری مرضی کے لیتے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ کا، تو معنی بھی کس کی مرضی کا ہو؟ اللہ کی مرضی کا ہو۔ اترا کس پر ہے؟ مصطفیٰ پر، تو مقصد اور معنی بھی کس کی مرضی کا ہو؟ مصطفیٰ کی مرضی کا۔ مگر الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ اپنی مرضی کے کرتے ہیں، اسی لیے بھٹک جاتے ہیں، اسی لیے بھٹک جاتے ہیں۔ پھر فرمائے، اسی تفصیلات کی طرف نہیں جاتے۔ پھر تیسری قسم کی جو آیات ہیں انہیں کہتے ہیں مقطعات۔ کیا کہتے ہیں؟ مقطعات، آیات مقطعات یا مقطعات، اصل مقطعات ہے، مقطعات کیونکہ بولا جاتا ہے تو مقطعات ہے اصل آیات، یعنی وہ آیات ہیں کہ جن کا معنی صرف رب جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے، سبحان اللہ، اور کوئی نہیں جانتا، اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ آیات کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ کی الف لام میم عین سین کاف حام میم یا سین تا ہا کاف ہا یا عین صاد تا سین الف لام را، یہ جو آیات ہیں، یہ جو حروف ہیں، یہ حروف نہیں، یہ آیات ہیں، اور دراصل یہی آیات رسول کائنات کے مقام اور مرتبے کے نشانات ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شان کے نشانات ہیں، کیونکہ آیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نشانی۔ آیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نشانی، یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے، سبحان اللہ، یعنی صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ شان کیا ہے، آگے پتہ نہیں چلتا کہ وہ ہے کیا۔ شان تک پہنچ نہیں سکتے، بس یہاں تک پہنچ سکتے ہیں کہ یہاں کوئی آقا کی بڑی شان ہے۔ کیا ہے؟ بڑی شان ہے۔ تو آیات محکمات، آیات متشابہات اور آیات مقطعات، جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو حروف ہیں یعنی الگ الگ حرف ہیں جنہیں الگ الگ کر کے پڑھنا ہوتا ہے، یہ ایک پوری آیت ہوتی ہے، یہ پوری الف لام میم، یہ حروف 3 ہیں مگر یہ پوری آیت ہے۔ جہاں بھی قرآن میں دیکھیں وہاں نمبر 1 لگا ہوگا، جہاں بھی جائے گی، اور یہ ہمیشہ سورت کے شروع میں آتی ہے۔ شروع میں کیوں آتی ہے، درمیان میں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ جب آپ کسی سے مخاطب ہوتے ہیں تو اسے شروع میں بلاتے ہیں، درمیان میں یا آخر میں جا کر نہیں بلاتے۔ مثلا میں نے ممتاز صاحب سے بات کرنی ہے اور انہیں اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ بات کر کے کہوں گا ممتاز صاحب، یا ممتاز صاحب کہہ کے کروں گا بات؟ پہلے نام لوں گا اور پھر بات کروں گا۔ تو یہ جو آیات ہیں، یہ آیات مفسرین نے لکھا کہ یہ آیات دراصل مختلف زمانوں میں آقا کے نام ہوا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کے یہ نام پسند ہے، اس لیے بعض اوقات جب اپنے محبوب سے بات کرنا چاہتا ہے تو ان ناموں میں سے کوئی نام لے لیتا ہے، ان ناموں میں سے، اور اس نام لینے کے بعد پھر جو اگلا بیان ہوتا ہے وہ محبوب کی شان ہوتی ہے، محبوب کی شان ہوتی ہے۔ مثلا الف لام میم، الف لام میم آپ نے سنا، لکھا ہوتا ہے کہ یہ ان کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میں نے کہا کہ ان کے معنی میں سے ایک یہ ہے کہ یہ آقا کے نام ہے۔ مثلا جب آپ، میں مثال دے دوں، یہ پنکھا ہے، اس کی آپ کیا تعریف کریں گے؟ کر سکتے ہیں؟ جو ہوا دیتا ہے، تو اب کیا ہے؟ اب تو ہوا نہیں دیتا، اب کیا ہے؟ بلب کی تعریف آپ کیا کریں گے؟ جو روشنی دیتا ہے، تو وہ جو بلب بند پڑا ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ معنی نہیں کر سکتے، سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بچے سے بھی کہیں پنکھا تو وہ فوراً کدھر دیکھے گا؟ پنکھے کی طرف دیکھے گا، چھت کی طرف۔ بلب کہیں گے فوراً بلب کی طرف دیکھے گا، کوئی چیز کہہ دے۔ مائک کہیں گے فوراً ادھر دیکھے گا، ٹوپی کہیں گے فوراً ادھر دیکھے گا، ناپ کہیں گے فوراً ادھر ہاتھ لگائے گا۔ یعنی جو آپ کہتے جائیں گے آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، الفاظ کہ آپ بیان نہیں کر سکتے کہ پنکھے کو ہوا دینے والے کو کہتے ہیں، یہ 3 پروں والے کو کہتے ہیں، یہ 2 پروں والے کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایسے، یعنی ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں
وہ الفاظ جو آقا کے نام تو ہیں مگر وہ لوگ جانتے تھے کہ اس نام کا معنی اور مطلب کیا ہے. وہ لوگ جانتے تھے جس قوم میں وہ نام ہوا کرتا تھا وہ جانتے تھے. اور وہ نام آقا غیر اللہ نے رکھا تو کائنات والوں نے بولا اور کہا تو اللہ رب العزت کو وہ نام پسند ہے. بعض جگہوں پر اپنے محبوب کو ان ناموں سے بیان کرتا ہے اور پھر پورے قرآن کو دیکھ لیں. شاید یہ آپ کے لیے نئی بات ہوگی, پورے قرآن کو کھول کر دیکھیں. جب یہ نام استعمال ہوتا ہے, جہاں یہ حروف استعمال ہوتے ہیں, اس کے بعد جو آیات آ رہی ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف مصطفیٰ کی تعریف میں ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ صرف اور صرف مصطفیٰ کی تعریف. یاسین والقرآن الحکیم, مجھے قرآن کی قسم, انک لمن المرسلین, بابو تو رسول ہے, تو یاسین. یعنی پہلے آقا کا نام لیا پھر کہا قسم ہے مجھے قسم ہے اس نام لینے کی. یاسین کیا ہے؟ قرآن کا لفظ ہے نا. یاسین والقرآن الحکیم, قسم ہے مجھے اپنی بات کی جو میں تیرے ساتھ کر رہا ہوں کہ تو رسول ہے. سبحان اللہ. کہ تو رسول ہے. اب دیکھیں الف لام میم, سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ کہیں اور جا رہے ہیں معراج سے, ہم اپنی معراج کی طرف جا رہے ہیں. اس معراج سے اپنی معراج کی طرف پھرتے ہیں ہم. اور مومن کی معراج ذکر مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. مومن کی معراج ذکر شان مصطفیٰ ہے. کہا الف لام میم. اب دیکھیے الف لام میم یاد ہے یہ کیا ہے؟ آقا کا نام ہے. اب دیکھیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, معنی کیا کرتے ہیں؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, جس میں کوئی شک نہیں. کون سی کتاب؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب قرآن. ہم یہ معنی لیتے ہیں اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بات کس سے ہو رہی ہے اور بات کس کی ہو رہی ہے. بات کس سے ہو رہی ہے اور بات کس کی ہو رہی ہے. ہم یہ معنی لیتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اقبال بڑی کمال کی چیز تھی, انہیں سمجھ تھی کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب ذالک الکتاب, تیرا وجود الکتاب ذالک الکتاب. الف لام میم, یہ جو میرا محبوب ہے جس کا نام ہے الف لام میم ذالک الکتاب, یہ وہ کھلی کتاب ہے لا ریب فیہ, اس میں شک نہیں ہے. شک نہیں ہے. ذالک الکتاب. لوگوں یہ محبوب میں نے تمہارے درمیان بھیج دیا ہے جسے ہزاروں سال اپنی جلوتوں میں, اپنی قدرتوں میں, اپنے جلووں میں رکھا ہے, جس کی خاطر میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے, جس کی خاطر میں نے کائنات کو تخلیق کیا ہے. لولاک لما خلقت الافلاک, یہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے, تم بھی نہ ہوتے. لولاک لا ما خلقت الجنہ ولا النار, یہ نہ ہوتا تو نہ جنت ہوتی نہ دوزخ ہوتی. لولاک لما خلقتک یا آدم, یہ نہ ہوتا تو اے آدم تو بھی نہ ہوتا, تو بھی نہ ہوتا. یہ میرا ہے. علم یجد کا یتیمن فآوا, یہ تو در یتیم ہے, یہ تو یگانہ روزگار موتی ہے, اسے تو میں نے بنایا ہی اپنے لیے تھا. اب مجھے ترس آیا, اور دوسرا یہ کہ میں چاہتا تھا کہ تمہیں دکھاؤں کہ یہ ہے کون, اس لیے تمہارے درمیان اسے بھیجا ہے. اب ہے یہ تمہارے درمیان ہے, بولا وہ بوجھا اے صدیق عمر, ہے یہ تمہارے درمیان, مگر سمجھنا ذالکا یہ جو ہے نا ذالکا الکتاب, یہ وہ کتاب ہے, یہ جو تمہارے درمیان ہے, یہ نہیں, یہ وہ کتاب, یہ نہیں, یہ وہ ہے, یہ نہیں, یہ وہ ہے. الکتاب لا ریب فیہ, اسے اپنے جیسا نہ سمجھنا, اسے اپنے جیسا نہ سمجھنا. میرا علی نے کیا کہا تھا؟ فرمایا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی,
چپ کر میرے لیے اتجا نہیں بولنا. یہ ترجمہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ اس کا کیا ہے ترجمہ. کیا کوئی مثل نہ بولن دی. چپ کر میرے لیے اتجا نہیں بولن دی. اور کسی فارسی کے شاعر نے کہا تھا بہت اچھا, اس نے کہا یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ترجمہ کیا ہے؟ ایک روز جبرائیل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں, بتلاؤ تو کیسے ہے ہم. آئے ہائے مجھے یاد آ گئی یہ حدیث. حدیث میں آتا ہے آقا کریم جب کپڑے پہنتے نہا دھو کر غسل فرما کر کنگھی کرتے سرما سلائی لگاتے تیل کرتے پھر بن سنور جاتے تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جاتے اور کہتے عائشہ بتاؤ میں کیسا لگ رہا, عائشہ بتاؤ میں کیسا لگ رہا. ہم بھی کرتے ہیں نا ایسا. یہ بھی آقا کی سنت, یہ بھی آقا کی سنت اور آقا کی رحمت للعالمین کا ایک اثر ہے کہ ہم آپ نہیں جانتے تھے کہ آقا نے ایسا کیا, مگر آپ کرتے ہیں نا جو آپ کو محبوب ہو اس کے سامنے جا کر کہتے ہیں کہ میں کیسا لگ کہتے ہیں کہ نہیں. آج پتہ چلا کہ یہ تو کہنا آقا کی سنت ہے, آقا کی تو بے دھیانی میں آپ یہ کام کرتے تھے مگر رب کی رحمت ہو جاتی تھی. کیوں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نہ جانتے ہوئے بھی رحمتیں ہو رہی ہے. جب آپ کہتے ہیں میں کیسا لگ رہا ہوں تو یہ سنت آقا کی ہوتی ہے, کرم رب کا ہوتا ہے, کرم رب کا ہوتا ہے, کرم رب کا. تو ایک روز جبرائیل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں, بتلاؤ تو کیسے ہے ہم, بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. کہنے لگے روح الامین اے مہجبی تیری قسم. کہنے لگے روح الامین اے مہجبی تیری قسم آفاق ہا گردیدہ, میں نے پوری کائنات کو دیکھا ہے, مہرے بتا ورزیدہ بڑے بڑے سونے دیکھے ہیں, بسیار خوباں دیدہ اور بڑی شانوں والے دیکھے ہیں, لیکن تو چیزیں دیگری لا ریب فیہ. کہاں چلے گئے جی ہم, لا ریب فیہ لیکن تو چیزیں دیگری بسیار خوباں دیدہ مگر کوئی مثل نہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ایک یہ آیات, ایک یہ آیات قرآن کریم کی یہ 3 آیات, 3 طرح کی آیات. اور جو آیات محکمات ہیں یہ آقا کی سب سے بڑی شان تو یہ بیان کرتی ہے کہ جہاں عقل لاجواب ہو جائے, شعور حیرت میں ڈوب جائے, ادراک سو جائے, ختم ہو جائے کہ یہ ہے کیا, یہ ہے کیا. اب دیکھیں آقا کی شان اس میں. قرآن کون لے کر آیا؟ جبریل. آقا سے اللہ نے ڈائریکٹ بھی باتیں کی اور انڈائریکٹ بھی باتیں کی. یہ جو آیات ہیں یہ آقا سے اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کی بلکہ انڈائریکٹ جبریل کے ذریعے کی. یہ جو الف لام میم حام میم عین سین قاف یہ جو آیات ہیں یہ اللہ رب العزت نے جبریل کے ذریعے کی. اس کے علاوہ کئی ایسی باتیں ہیں بے شمار جو جبریل کے واسطے کے بغیر کی جنہیں ہم حدیث کہتے ہیں, حدیث کہتے ہیں. اور حدیث کو قرآن خفی کہتے ہیں, قرآن خفی کہتے ہیں, اور قرآن کو حدیث جلی کہتے ہیں. حدیث جلی یعنی یہ وہ حدیث ہے جو جبریل کے ذریعے آئی اور قرآن کے باروں میں آیات کی صورت میں لکھ دی گئی, جلی ہے. اور کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا جبریل کو خبر نہیں, وہ قرآن خفی کہلاتی ہیں, جنہیں حدیث خفی کہتے ہیں. یعنی وہ باتیں اللہ نے اپنے محبوب سے کی ہیں. اب اللہ نے بہت ساری باتیں اپنے محبوب سے کی, کہنے والا کہہ سکتا ہے جی کتنی دنیا میں کہہ سکتا ہے, اعتراض کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے یہ باتیں بھی جبریل کے ذریعے کی اور بتا دیا
کہ جس طرح یہ بات میں جبریل کے ذریعے پہنچاتا ہوں مگر خبر جبریل کو بھی نہیں کہ اس نے محبوب سے کہا کیا ہے، اسی طرح میں محبوب سے اور بھی بہت ساری باتیں کرتا ہوں جس کا جبریل کے بھی فرشتوں کو خبر نہیں ہے، جبریل کے جو فرشتے ہوں گے انہیں بھی خبر نہیں ہے، میں یعنی جبریل کو بھی جو سب سے قریبی ہے اسے بھی خبر نہیں، وہ کچھ باتیں ایسی بھی۔ اب جبریل آقا کو اللہ رب العزت نے علم دیا، لوگ کہتے ہیں نا، بلکہ یہ کہ بدبخت کہتے ہیں کہ جبریل جتنا علم ہے، کتنا علم ہے آپ کے پاس، کیونکہ جبریل قرآن رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے ذریعے ان کے اعتراض کا خود جواب دیا کہ نادانوں، جبریل جتنا علم نہیں، کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جن کی خبر جبریل کو نہیں ہے، وہ یہ ہے حروف مقطعات۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جبریل کہیں کہہ سکتا تھا کہ میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو مصطفیٰ جانتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے ذریعے اپنے محبوب سے باتیں کی، کوڈ ورڈز کے ذریعے۔ کیسے؟ کوڈ ورڈز کے ذریعے، یعنی یہ جو راز اور نیاز کی باتیں تھیں کی جبریل کے ذریعے، مگر پتہ جبریل کو بھی نہیں ہے، تاکہ کل جبریل بھی یہ نہ کہہ سکے کہ میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو مصطفیٰ جانتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی شان، یہ میرے آقا کی شان۔ تو ہم قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس حوالے سے آج ہم نے پہلی بار کوئی تھوڑا سا جاننے کی کوشش کی کہ آقا کی شان دیکھیں، آقا کا مقام اور مرتبہ دیکھیں۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ یعنی آقا کی شان یہ ہے کہ شان سمجھ نہیں آئی، آقا کی شان یہ ہے کہ شان سمجھ نہیں آئی، یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ زہری نے کہا تھا نا کہ تیرا آنا تھا کہ اسنام حرم ٹوٹ گئے، تیری ہیبت تھی کہ شاہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے، تیری توصیف کا ایک بار بھی پورا نہ ہوا، زندگی ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگی ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیری توصیف کا ایک بار بھی پورا نہ ہوا۔ اور یہ ظہوری کا شعر نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے کرم کیا ہے ہم پر کہ ہم صرف اشعار نہیں پڑھتے، انہیں آیات کی صورت میں ڈالتے ہیں، اشعار آیات کی صورت میں، آیات اشعار کی صورت میں۔ تو قرآن کہتا ہے فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اس کو عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں گن نہیں سکتے، حالانکہ یہ نعمتوں ہے ہی نہیں یہاں کیا ہے؟ نعمت اللہ، اللہ کی نعمت ایک ہی، نعمتوں نہیں ہے۔ قرآن کریم میں نعمت کی جمع نعم ہے، نعمتیں یا انعم ہے۔ نعمت ایک نعمت ہوتی ہے، نعمتوں نہیں۔ اور آگے ضمیر بھی آ رہی ہے ہاں اسے، ہونا نہیں ہے کہ انہیں، کہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں گن نہیں سکتے، نہیں ہے بھائی تو نعمت اللہ ایک نعمت، لا تحصوہا، تم اسے گن نہیں سکتے۔ واحد کا صیغہ ہے، کیا جمع نہیں ہے بلکہ واحد ہے، نعمت ایک، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں جہاں بھی نعمت کا لفظ آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد محمد، سبحان اللہ، کیا ہے؟ محمد ہے۔ تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم مصطفیٰ کی توصیف اور شان میں سے کسی ایک کا بھی احاطہ کرنا چاہو، لا تحصوہا، زندگی ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گیا، تیری توصیف کا ایک باب بھی پورا نہیں گن سکتے، تم اسے گن نہیں۔ تو آقا کی شانوں کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے ایک بندے کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ آقا کی شان کی مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ سمجھ ہونی چاہیے۔ یعنی ہم آقا کی شان جب بیان کریں تو ہم یہ کہیں کہ آقا کی شان یہ ہمارے ادراک اور شعور کے مطابق اپنی بات کر رہے ہیں، ورنہ آقا کی شان یہاں ختم نہیں ہوئی۔
وہ اثر غنوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا شعر ہے، جو چپ رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ، جو چپ رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا معدود، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا معدود۔ اب اسے حدیث میں لیتے ہیں، اسے کہاں لیتے ہیں؟ حدیث میں۔ آیات تو بہت ہے، حدیث۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آقا کیسے، تو آقا نے یہ حضرت علی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا معدود، یہ نہیں کہا کہ آقا کی ناک مبارک کیسی ہے، دانت مبارک کیسے ہیں، داڑھی مبارک کیسی ہے، بال مبارک کیسے ہیں، قد مبارک، ایسا بھی لوگوں نے کہا ہے، پوری کتاب ہے شمائل ترمذی ایسا کہا، مگر جو جاننے والے تھے انہوں نے نہیں کہا کہ آقا کی ناک ایسی، آنکھ ایسی، کان ایسے، بولتے ایسے ہیں، دیکھتے ایسے ہیں، چلتے ایسے۔ اب علی سے زیادہ مصطفیٰ کو کون جانتا ہے؟ جس میں سب سے پہلی آنکھ مصطفیٰ کے دست اقدس پہ کھولی، اور جس کے چہرے پہ سب سے پہلی نظر مصطفیٰ کی پڑی ہے، اور اس سے زیادہ اس مخلوق میں مصطفیٰ کو کون جانتا ہے؟ تو علی جانتے ہیں کہ کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا معدود۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا معدود۔ علی سے کسی نے پوچھ لیا، وہ جانتے تھے، علی سے کسی نے پوچھ لیا کہ آقا کیسے، آقا کیسے ہیں؟ تو علی نے یہ نہیں کہا کہ آقا ایسے، علی نے بات ہی ختم کر دی، مکا دی جسے کہتے ہیں، کہا لم ارا قبلہ مثلا ولم ارا بعدہ، نہ ان سے پہلے ایسا نہ ان کے بعد ایسا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہ ان سے پہلے ایسا نہ ان سے بعد۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ کبھی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ تو یہ آقا کی شان ہے، یعنی آقا کی شان یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اب موضوع کی طرف میں آتا ہوں، یہ موضوع بھی ہے، لیکن وہ جو آیت میں نے پڑھی، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ اب ہم آقا کی شان کیوں بیان کرتے ہیں اور آقا کے تذکرے کیوں کرتے ہیں، یہ دیکھنا ہے یہاں، یہ دیکھنا ہے کہ آخر ہم آقا محمد کیوں کر، آخر فرید نے کیوں کہا محمد محمد کریں دے گزر گئے، احد کو لو آمد گلیں دے گزر گئے۔ فرید کیوں کہتے ہیں، فرید کیوں کہتے ہیں؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس لیے کہتے ہیں کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ فرید نے کیوں کہا محمد کریں دے گزر گئے، وَالنَّجْمِ إِذَا، اور ہم کیوں ذکر کرتے ہیں؟ جو بھی قدر دان ہوگا، جو بھی مصطفیٰ کی قدر جانے گا، جو امتی رسول کائنات کی قدر کو پہچانتا ہوگا، قدر شناس ہوگا، شکر گزار ہوگا، وہ محمد ہی کرے۔ کیوں؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، وَالنَّجْمِ إِذَا، یعنی جو مصطفیٰ کو جان گیا، مصطفیٰ کو جان گیا کہ آقا کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، آقا کا ہم پر کرم کیا ہے، وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے کہ ہم آقا کے ذکر کیوں کرتے ہیں، ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، ہم آقا کے لالوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں، ہم آقا کے شہر کا ذکر کیوں کرتے ہیں، ہم گنبد خضرا کے لیے کیوں تڑپتے ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یہ یہاں ہے، یہ یہاں ہے، اس لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ سبب یہ آیت ہے، سبب یہ آیت، سبب یہ دیکھتے ہیں کیسے ہے آیت۔ فرمایا وَالنَّجْمِ، نجم کسی کہتے ہیں؟ ستارے، کسی کہتے ہیں؟ ستارے کو جلدی سے گزرتے ہیں۔ نجم کسی کہتے ہیں؟ ستارے کو۔ ستارہ اور سیارہ ان میں فرق ہے، سیارہ روشنی ادھار لیتا ہے اور ستارے کی روشنی اپنی ہوتی ہے، ستارے کی روشنی وہ کسی سے ادھار نہیں لیتا، اس کی روشنی اپنی ہوتی ہے۔ اب کمرے میں روشنی دی بلب سے ادھار،
बल्ब ने रोशनी दी बिजली से उधार, बिजली ने भी करंट लिया पीछे, चलते चलते ये उधार पर चल रहा है, ये मुल्क भी उधार पर चल रहा है, तो ये सब उधार पर चल रहा है, सब उधार पर चल रहा है। मुस्तफा को अल्लाह ने नज्म कहा है कि मुस्तफा को जो नूर मिला है वो उधार नहीं मिला, उसका अपना है, उसका अपना है। मुस्तफा की जो रोशनी है वो उधार नहीं, वो उसकी अपनी है। अब देखें ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत मिलाद में आप सुनते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब फरमाते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूर नबी का मिन नूरे ही, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तख्लीकात में सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे नबी का नूर अपने नूर से पैदा किया, और वो नूर उधार नहीं दिया, इसी को दे दिया। और गोया लगता यूं है कि उधार तो है नहीं, उधार तो है, उधार तो है ही नहीं, उधार तो है नहीं। तो बिल्कुल इशारा ठीक नहीं कहा, अल्लाह आदमी बना है, अल्लाह समझ नहीं आएगी, इसलिए आगे नहीं चलते। अल्लाह आदमी बनाया, बनाया को जरा अकेला अकेला पढ़ो, अल्लाह आदमी बन आया, अल्लाह आदमी बनाया, कि कौन बनाया? अल्लाह आदमी बन आया। और ख्वाजा साहब ने कहा था अहमद के अहद मैं क्या समझूं, ये कौन है मीम के चिलमन में। ये हम चादर सर्दी में करते हैं ना, तो कहीं को सलाम करें तो फिर अगला पहचान नहीं सकते, यार सलाम तो कीता सेहत तक नहीं, पता नहीं कौन है। तो ये हमारी चादर ऐसे होती है, ये देखना, ये और ये क्या बन गई, नहीं ये क्या बन गई, मीम, क्या बन गई, मीम, इसी तरह बनती है ना, ये मीम बन गई। और ख्वाजा साहब कहते हैं अहमद के अहद मैं क्या समझूं, ये कौन है मीम के चिलमन में, हैरत की है जा साया भी नहीं, लगता भी है इंसान देखने में। देखूं तो इंसान लगता है, मगर इंसान एक ठोस वजूद है, उसका साया होना चाहिए, इसका तो साया भी नहीं है। ये जो मीम का चिलमन लेकर उतरा है, ये है कौन, ये अहद है कि अहमद है। अल्लाह आदमी तो बनाया, मगर आदमी बन आया। समझ आई इस बात? ओके तो नहीं, जी जी, अल्लाह के लिए समझ आ जाए तो सब समझ आ जाए। अल्लाह आदमी बनाया, खलक़ल्लाहु नूर नबी का मिन नूरे ही, अपने नूर से बनाया। मगर अल्लाह ने जब वन नज्म कहा तो नज्म सितारा होता है जिसकी रोशनी अपनी होती है। तो अल्लाह आदमी बनाया, खलक़ल्लाहु नूर नबी का मिन नूरे ही बनाया, मगर वन नज्म करके बता दिया कि अल्लाह आदमी बनाया, मगर आदमी बन आया, आदमी बन आया। तो सितारा है, ये क्या है, सितारा है, नज्म। तो यहाँ ये बता दिया कि ये असल रोशनी है, ये उधार लेकर नहीं आया। तो वन नज्म कहा कसम है सितारे की, यानी जिसकी रोशनी अपनी होती है, और पूरी कायनात अर्जी और समावी, दुनियावी और उखरवी, सारी कायनात मकानी और लामकानी उसी से नूर पाती है, उसी से नूर पाती है। आला हज़रत ने कहा था भीख ले सरकार से ला जल्द का सा नूर का, माह नौ तैबा में बटता है महीना नूर का, तैबा में बटता है महीना नूर का। कैसे बढ़ता है, हम जब चांद देखना हो हमें तो हम क्या कहते हैं, आज चांद नजर नहीं आया, लगना कल इस तरह कहते हैं। तो एक दिन नजर नहीं आता। आला हज़रत कहते हैं वो किधर जाता है, वो कहते हैं कहाँ जाता है, वो भीख लेने के लिए गुंबद खजरा के मक्की के पास जाता है, भीख लेने के लिए। किधर जाता है, आका के पास जाता है अगले महीने की खैरात लेने, और फिर आकर बांटता है। इससे एक बात ये भी समझ आती है कि जिसकी तबीयत में बांटना हो उसे मुस्तफा के दर से खैरात मिलती है, जो बांटता रहे उससे मिलता रहता है, उसकी दामन को मुस्तफा भरते रहते हैं। कहा भीख ले सरकार से
لا جلد کا سا نور کا ماہ نو بڑھتا ہے طیبہ میں مہینہ نور. یہ پورا مہینہ نور کا کہاں بڑھتا ہے؟ طیبہ میں بڑھتا ہے. اور جو پھر آگے بانٹتے ہیں ان کے لیے بٹتا ہی رہتا ہے. اور جو کنجوس بخیل بن جاتے ہیں اللہ کی مخلوق پر بانٹتے نہیں ہیں ان کے لیے وہاں سے خزانے آنے بھی رک جاتے ہیں. خزانے آنے بھی رک جاتے. اس لیے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ گنبد خضرا سے خیرات ملتی رہے تو جو خیرات علم ہو، دولت ہو، مال ہو، رزق ہو، شہرت ہو، عزت ہو، عظمت ہو، جو خیرات وہاں سے آتی رہے ہم اسے بانٹتے رہے. ہم اسے بانٹتے رہے. ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے. تو پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق ہوتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. یہ تیرے نام کی بھیک ہے جو ہم انہیں دیتے ہیں. یہ سیارے ہیں مصطفیٰ ستارہ، مصطفیٰ ستارہ ہے. اور نجم کا ایک معنی اصل بھی ہوتا ہے. ماں کو کہتے ہیں، اصل کو، جڑ کو کہتے ہیں، بیس، بنیاد جسے کہتے ہیں، مبدا، اس اصل کو کہتے ہیں. اور اب سیارہ ہے اور ستارے کی روشنی اپنی ہے کیونکہ وہ اصل ہے، کیونکہ اصل ہے. وہ کیا ہے؟ اصل ہے. اور باقی ساری اس کی فروعات ہیں. اور یہ حدیث ہے قرآن کریم. حضرت مصنف عبد الرزاق نے اسے لکھا، بڑی تفصیل کی حدیث ہے. اور کئی بار میلاد مصطفیٰ کے مواقع پر علماء کرام سے آپ شاید سنتے بھی رہتے ہیں. میں نے بھی کئی شاید عرض کیا ہو کہ یہ حدیث ہے، یہ ساری کائنات اسی نور کے بٹ جانے سے تخلیق ہوئی. ساری کائنات، زمین کی ہو یا آسمان کی، مکان کی ہو یا لا مکان کی، عرش سمیت، کرسی سمیت ساری کائنات جو بنی ہے یہ مصطفیٰ کے نور کی خیرات سے. بے شک مصطفیٰ کے نور کی خیرات سے بنی. اس خیرات سے عرش سمیت، کرسی سمیت سوائے اللہ کی، سوائے اللہ کے جتنی مخلوق ہے وہ ساری مصطفیٰ کے نور سے بنی ہے. مصطفیٰ ستارہ ہیں، باقی سب سیارے ہیں. اب دیکھیں، سیارے کا معنی ہے گردش کرنا، اور وہ گردش اپنے مدار کے گرد کرتا ہے. تو گویا ساری کائنات کا مدار مصطفیٰ، ساری کائنات کا مدار مصطفیٰ. نجم کا معنی اصل، بنیاد. اس کا معنی پھر دوسرا یہ ہوا کہ رسول کائنات کیا ہے؟ اصل کائنات ہے. کیا ہے؟ اصل کائنات ہے. اب بچے بھی پڑھتے ہیں، ریاضی میں ایک پرکار ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ دائرہ لگاتے ہیں. جس سے دائرہ لگاتے ہیں، جہاں سے شروع کرتے ہیں پہلا نقطہ، دائرہ کب ختم ہوتا ہے؟ اسی نقطے. کہاں ختم ہوتا ہے؟ اسی نقطے. جس نقطے سے دائرہ شروع ہوتا ہے اسی نقطے پر جا کر ختم ہوتا ہے. تو گویا جو نجم ہے یہ اصل بھی ہے، یعنی اول بھی ہے، اور وہیں جا کر ختم ہوا تو آخر بھی. اب جو دائرہ بنا دیا آپ نے، اس دائرے کے اندر جو کچھ ہے وہ اس دائرے میں آیا ہوا ہے، اور دائرہ اس کو محیط ہے. تو جو اول ہوتا ہے وہ آخر بھی ہوتا ہے، اور جو آخر و اول دونوں ہو وہ محیط بھی ہوتا ہے. قرآن نے اسے کہا والاول والآخر والظاہر والباطن. تو کوئی اللہ رب العزت فرما رہا ہے والنجم، قسم ہے ستارے کی. اب حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ النجم ستارہ تو ہوا، مگر یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے، یہاں اس کا معنی محمد کیا ہے؟ محمد. تو اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، جلدی سے ترجمہ کرتے ہیں. گویا اللہ رب العزت فرما رہا ہے والنجم، قسم ہے اے محبوب محمد تیری کہ تو ستارہ ہے، ستارے کی طرح ہمیشہ سے چمکتا آ رہا ہے اور ہمیشہ چمکتا رہے گا. قسم ہے اے محبوب تیری کہ تو اصل کائنات ہے. قسم ہے اے محبوب محمد تیری کہ تو اول کائنات ہے. قسم ہے اے محبوب تیری کہ تو آخر کائنات ہے. قسم ہے اے محبوب تیری کہ تو محیط کائنات ہے. قسم ہے اے محبوب تیری کہ تو باعث تخلیق کائنات ہے. قسم ہے اے محبوب تیری کہ تو وجہ تخلیق کائنات ہے، تو مقصود کائنات ہے، تو مطلوب کائنات ہے. تو
تو اللہ رب العزت نے ایک لفظ میں کئی قسمیں کھا دی، ایک لفظ میں کئی قسمیں کھائیں، اور قسم کھانے کے بعد فرمایا قسم ہے تیری، ہر چیز اللہ قسم کھا رہا ہے، میں اور آپ نہیں کھا، اللہ کھا رہا ہے۔ فرماتا ہے اذا ہوا، اذا ہوا۔ اب اس بات کی طرف آ رہے ہیں جو میں نے کہا کہ ہم آقا کا ذکر کیوں کرتے ہیں۔ ہوا کا معنی اوپر جانا بھی ہے اور ہوا کا معنی نیچے آنا ہے، اوپر جانا بھی ہے اور نیچے۔ تو والنجم اذا ہوا، قسم ہے محبوب تیری کہ معراج کی شب تو اوپر آیا، اور قسم ہے محبوب تیری کہ مجھ سے جلوتوں میں باتیں کر کے دیکھ کر اور میری قربتوں سے ہم کنار ہو کر پھر پلٹ کر واپس آیا۔ سبحان اللہ۔ معراج کی شب تو عرش اولا تک بھی آیا اور پھر زمین پہ اپنی امت کی طرف بھی آ گیا، لوٹ آیا، قسم۔ اور زیادہ جو معنی ہے وہ اوپر جانے کا نہیں بلکہ نیچے آنے کا۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا اور عفا نے لکھا کہ مصطفیٰ کا جانا اتنا کمال نہیں جتنا لوٹ کر آنا کمال ہے، جتنا لوٹ کر آنا۔ کسی نے کہا تھا وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ وہ جہاں بھی رہ جاتے انہی کا ساتھ سب کچھ، مگر وہ یہاں لوٹ کے واپس۔ اب کئی لوگ باہر جاتے ہیں اور وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں دوسرے ملک میں۔ کئی لوگ آپ کے بھی واقف ہوں گے، ہمارے بھی واقف ہے کہ گئے اور وہیں رہ گئے، پلٹ کر پھر پیچھے ماں باپ بھی ہے تو انہوں نے خبر نہیں خبر نہیں لی، اور جو آ جاتا ہے کہتا ہے حلالی ہے، کیا کہتے ہیں حلالی ہے، لیکن نا ماؤں میں چھوڑ کے بعد اخیری گیا نہیں، واپس آ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بلایا، آقا وہاں گئے تو وہاں جانا بھی کمال ہے، مگر اتنا نہیں جو وہاں سے پلٹ کر آ جانا کمال ہے، اس لیے کہ وہ تو ان کا گھر تھا، اور گھر کو کوئی گھر والا چھوڑتا نہیں اور چھوڑنا پسند نہیں کرتا، مگر اللہ رب العزت کی جلوتوں کو پا کر، قربتوں کو پا کر، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب ہو کر بھی پھر بھی پلٹ کر کدھر آئے ہماری طرف۔ وہاں بھی باتیں کیا ہوئی، اللہ کوئی اور بات کرتا تھا، یہ کہتا ہے رب حبلی امت، مولا میری امت کو، وہ کہتا ہے آپ ظاہر محبوب و محبہ اپنے سامنے ہے تو آپس کی باتیں ہوتی ہیں، تیسرے بندے کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ محبوب سے اپنی بات کرتا ہے، محبوب کرتا ہے رب امتی، وہاں بھی طرف کس کی ہے، امت کی، اور وہاں پہنچ کر بھی طرف امت کی ہے، اور وہاں جا کر سکون سے رہنے کے برعکس انہوں نے پلٹ کر آنا گوارا کیا۔ اور قرآن کی اگلی آیت دیکھیں، فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، صاحبکم بیٹھے کہاں تھے، اللہ کے عرش پر، اللہ کے کعبہ قوسین او ادنا، ایک دوسرے کے بالکل قریب، مگر اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا ما ضل صاحبی، قریب اس کے بیٹھا، قریب مگر فکر ان کی، تو اللہ کو بھی پتہ چل گیا نا کہ بیٹھا میرے پاس ہے، باتیں ان کی کرتا ہے، تو یہ نہیں کہا صاحبی، وہ جو میرا دوست میرے پاس بیٹھا تھا وہ ادھر ادھر نہیں ہوا، اس کا دھیان ادھر ادھر نہیں، کہا بیٹھا وہاں تھا، صاحبوں کو مگر دھیان ان کا تمہاری طرف، دھیان اس کا تمہاری طرف تھا، بیٹھا میرے ساتھ تھا، باتیں تمہاری کرنا، باتیں تو ما ضل صاحبکم وما غوا، وہ راہ بھی نہیں بھولا، وہ راہ بھی نہیں، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ چلے جاتے ہیں پھر کہتے پچھلے آتا پچھلے آتا، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، وہ چلے گئے وہاں مزے ہی
مزے تھے. اب اس لفظ سے اچھا کوئی لفظ نظر نہیں آتا. مزے ہی مزے تھے. بھول جانا چاہیے تھا مگر صاحبکم وہاں بھی ما دل صاحبکم وما غوا، بھولے وہاں بھی نہیں ہے. وہاں بھی صاحبی تھے، بیٹھے میرے پاس تھے، مگر صاحبکم فکر تمہاری تھی، فکر تمہاری تھی. اور وہاں سے پلٹ آ گئے کہ مولا تیرے ساتھ رہ لیا جو رہ لیا، مگر میں جا کر رہوں گا انہیں کے پاس، انہیں کے ساتھ. اور تھا کیا مکہ کی زندگی، 10 سالہ زندگی، کتنی پرخطر زندگی، پر درد زندگی، مشکل زندگی، دشوار زندگی. 3 سال تک اگلوں نے کھانا ہی نہیں دیا، پینا ہی نہیں دیا، سوکھے پتے کھاتے رہے، لکڑیاں سوکھی کھاتے رہے 3 سال تک. بچے موت کے حوالے ہو گئے بھوک سے، مگر پھر بھی وہاں جا کر بھی صاحب آئے لوٹ کر ہمارے پاس، آئے لوٹ کر ہمارے پاس. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ آگے بہت ساری باتیں میں نے چھوڑا، آخر کی طرف جاتے ہیں. آخر کی طرف فرمایا یہ ملاقات کہاں تھی؟ کہتے ہیں عند سدرۃ المنتہی. کہاں تھی؟ سدرۃ المنتہی کے پاس. سدرۃ المنتہی سدرہ بیری کو کہتے ہیں. یہ بیر نہیں ہوتی ہمارے درخت، بیر اسے سدرہ کہتے ہیں. منتہی جو مکان کی انتہا ہے، اس پر یہ درخت ہے جہاں فرشتے بھی رہتے ہیں، اس کے پتوں پر، اس کی شاخوں پر. اور وہاں بیت المعمور بھی ہے، بیت المعمور بھی ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں. اور یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ اس بیت المعمور کے بالکل نیچے ہے خانہ کعبہ. اور یہ سب سے پہلے فرشتوں ہی نے یہاں بنایا انسان کے فرشتوں، پھر حضرت آدم نے بنایا. کہاں سدرۃ المنتہی تھی. پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا اندہا جنت الماوا، وہاں جنت ماوا بھی ہے. پھر فرمایا اذ یغشی سدرۃ ما یغشی، نور حق کے جلووں نے اسے، حسن مطلق کے جلووں نے اسے ڈھانپ رکھا تھا. اب یہ تینوں چیزیں الگ الگ. سدرۃ المنتہی لا مقام میں نہیں، مقام میں. کہاں ہے؟ لا مقام میں، مقام میں. جنت الماوا کا ہے، لا مقام میں. اب اللہ کا نور مکان و لا مکان سے ماورا ہے. ہمارے سمجھانے کے لیے کہا سدرۃ المنتہی، کیونکہ اس سے آگے تو انسان فرشتہ جا نہیں سکتے. اس سے آگے ہمارے سمجھانے کا لیے کہا عند سدرۃ المنتہی. تم اتنا ہی سمجھو کہ وہ سدرۃ المنتہی تھی، وہیں جنت بھی تھی. ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ آگے لے کر جا رہا ہے نا اللہ رب العزت. وہیں جنت بھی تھی. اچھا تو جنت تو لامکان میں ہوتی ہے. وہیں نور حسن مطلق کے جلوے بھی تھے. تو حسن مطلق کے جلوے تو مکان و لامکان سے باہر کی بات ہے. تو ساری باتیں اکٹھی کر کے انسان کو وہاں تک پہنچایا کہ تیرا عقل، تیرا ادراک، تیرا شعور سدرۃ المنتہی تک جا سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ سدرۃ المنتہی تک جا سکتا ہے. میں بھی وہیں تھا، بس یہی سمجھ کہ میں بھی وہیں تھا. جنت بھی وہیں تھی، سدرۃ المنتہی بھی وہیں تھی. وہاں ہم نے اپنے معبود سے تنہائی میں، خلوت میں باتیں کی. خلوت میں باتیں کی. بڑی زبردست ایک بات قرآن کریم نے کہا. فرمایا قرآن کریم نے وہ باتیں کیا ہے، وہ باتیں کیا ہے. اب یہ میں کوئی واقعہ آپ کو بیان نہیں کر رہا، یہ قرآن کی آیات پڑھ رہے، آیات ہی پڑھ رہے. تو کہا انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ وہ باتیں کیا. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے کلام کی نا کہ ما تلک بیمینک کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے عصا اعوذ بغنمی ولی فیہا مآرب اخری، یہ میرا عصا ہے، میں اس سے اپنی بکریاں چراتا ہوں اور بہت سارے کام کرتا ہوں. اب یہ بات قرآن میں آئی ہے. قرآن میں اللہ نے کس سے بات کی؟ اپنے نبی موسیٰ سے، کلیم اللہ سے بات کی. اس بات کو قرآن میں ذکر کر دیا، حالانکہ یہ بات بھی نہیں. اب حضرت موسیٰ، اللہ دیکھ رہا ہے کہ موسیٰ کیا تھے؟ عصا ہے. اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. اس نے پوچھ لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے کہ یہ عصا، یہ ڈنڈا ہے، بات
ختم. لیکن ساتھ پھر گن بھی دیا میں یہ بھی کرتا ہوں، میں اسے یہ کرتا ہوں. اسے پتہ نہیں کہ یہ کیا کیا کرتا ہے، ڈنڈے کے ساتھ بندہ کیا کیا کرتا ہے، اسے پتہ نہیں تھا. یعنی یہ بات کوئی ایسے کرنے والی جس میں کوئی حکم نہیں ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، کوئی ایسا حکم نہیں ہے. بات ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ اللہ اپنے بندوں سے باتیں کیسے کرتا ہے اور اس کے محبوب اس سے باتیں کیسے کرتے ہیں. موسیٰ اور اللہ کی جو باتیں تھیں جن کا بظاہر کوئی معنی اور مقصد بھی نظر ایسا نہیں آتا، کوئی فکری کوئی حکمی نہیں ہے نظر آتا، کوئی علمی ایسا نہیں نظر آتا، مگر جہاں سب کچھ ہونا تھا وہاں بندے کے ذہن میں آیا کہ مولا موسیٰ سے تو نے باتیں کی، موسیٰ نے تجھ سے باتیں کی، تو نے قرآن میں ہو بہو بیان کر دی. ذرا یہ تو بتا کہ وہاں خلوت میں بیٹھ کر تو نے اپنے محبوب سے کیا کہا، تو نے اپنے محبوب سے کیا کہا تھا. تو اب اللہ جواب دیتا ہے میں نے کیا کہا. فرمایا ہے، اللہ کہتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. موسیٰ مصطفیٰ اور ہے، اس سے جو باتیں کی تم سے کہہ دی ہیں. میں نے اپنے محبوب سے کیا باتیں کی بھلا تمہیں کیوں بتاؤں، یہ میں تمہیں کیوں بتاؤں. بھائی ہماری اپنی آپس کی باتیں تھیں، ہماری آپس کی. جب دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں تیسرا ہے تو کہتا ہے ہماری عادت ہے، فطرت ہے، کہتے ہیں کہ ایک اللہ کا کریں گے اسی کیا ہے کچھ نہیں آپس ہی آگنے کے نہیں یہ باتیں. تو اللہ رب العزت نے کہا یہ ہماری آپس کی باتیں تھیں، تمہیں کیا بتائیں تمہیں. اب ان باتوں کا تو جبریل کو بھی پتا نہیں، یہ میرے آقا کی شان ہے، میرے آقا کی شان ہے. اب وہ جو سدرۃ المنتہا تھا جس سے لوگوں کو بھی مغالطہ بڑھا، اب ختم کرتے ہیں، لوگوں کو بھی مغالطہ بڑھا کہ شاید وہاں جبریل کو دیکھا. کیا دیکھا؟ جبریل کو اصل حالت دیکھا. ارے نادان یہ سمجھتے ہیں، یہ بغیر سمجھے یہ بات کرتے ہیں کہ جبریل کو وہاں سدرۃ المنتہا پہ دیکھا. جبریل تو وہ ہے کہ رسول کائنات آرام سے سوئے ہوئے ہیں اپنی چچا زاد بیٹی کے ام ہانی کے گھر، اور ام ہانی کا گھر کس کا ہے؟ ابو طالب. معراج پر جا رہے ہیں ابو طالب. آپ کو پتہ ہے ویسے معراج ہوئی کب ہوئی؟ جب حضرت ابو طالب کا وصال ہوا تھا، آقا پریشان ہوئے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا. یہ بتائیں آپ کو یہاں حضرت ابو طالب کی شان سے یہاں ان ابو طالب جدا ہوئے، نظروں سے اوجھل ہوئے. اللہ رب العزت نے فرمایا اب اس پریشانی کو ایک ہی چہرہ دور کر سکتا ہے اور وہ چہرہ قدرت ہے. وہ چہرہ قدرت ہے. گویا اللہ رب العزت بے چنتا تھا کہ ابو طالب ہے، اپنے محبوب کی طرف سے بے چنت تھا کہ ابو طالب ہے، ابو طالب موجود ہیں. اور جب ابو طالب گئے تو کہانی اب پریشانی ہے، اب اسے اصل دکھانا چاہیے، اصل دکھانا تاکہ دلاسا ہو. تو اللہ رب العزت نے دلاسے کے لیے، پرسہ دینے کے لیے اپنے پاس بلایا. تو بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ جبریل کو دکھایا گیا ہو. تو جبریل وہ ہے جو آقا کی قدموں کو، پاؤں کو آ کر چوم رہا ہے جگانے کے لیے، جس کی یہ شان ہے، یہ جس کا یہ مقام ہے کہ وہ آقا کے تلووں کو چوم کر جگاتا ہے، آواز بھی نہیں دیتا. ارے نادانوں، اسے دیکھنے کے لیے آقا سدرۃ المنتہا پہ گئے، جو خود ام ہانی کے گھر میں وہ کھجیوں کی بنی ہوئی بستر پہ لیٹے ہوئے مصطفیٰ کے قدموں کو چوم رہا ہے. سجدہ کر کے ظاہر چومے گا نا، کھڑا ہو کر تو نہیں چوما نا. بھائی آقا لیٹے ہوئے ہیں نیچے، چارپائی تو تھی نہیں، بستر ہے نیچے بچھے ہوئے اس پر لیٹے ہوئے ہیں. تو جبریل نے لامحالہ کیا کیا؟ سجدے کی حالت. جو سجدے کی حالت میں مصطفیٰ کے قدموں کو چوم رہا ہے، اسے دیکھنے مصطفیٰ سدرۃ المنتہا پر جا رہے ہیں. تو ایسی سوچ پر آئیے آخری بات کر کے ختم کرتے ہیں. یہ جو عرش ہے جس کا اللہ نے تعارف کیا، یہ سدرۃ المنتہا، یہی میرا حسن مطلق اور یہی جنت. یہ جو عرش ہے
بندے کے ذہن کو وہاں تک پہنچایا، کیونکہ وہاں بھی پہنچنے والے ہی پہنچتے، ہر کوئی تو وہاں پہنچ نہیں پاتا، یہاں تک پہنچا کر اب عرش دیکھیں، جو پہنچنے والے ہوتے ہیں حقیقت میں کہاں تک، انہیں عرش کہاں نظر آتا ہے، انہیں عرش کہاں نظر آتا ہے۔ یہ کتاب شرح عقائد نسوی تمام مدارس میں درس نظامی کے سوائے شیعوں کے یہ پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کی ایک تشریح ہے النبراس، بڑی مشہور کتاب ہے، یہ بھی پڑھائی جاتی ہے۔ وہ لکھی ابو الحسن الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں کہ معراج کا ذکر اور عرش میرے ذہن میں آیا تو میں نے کہا کہ دیکھوں کہ وہ عرش ہے کہاں، دیکھوں کہ وہ عرش ہے کہاں۔ تو میں نے روحانی طور پر پرواز شروع کی اور سفر جاری کیا، روانہ ہو گیا عرش کو ڈھونڈنے کے، عرش کو ڈھونڈنے کے لیے میری روح پرواز کرنے لگی اس عرش کی تلاش میں کہ وہ عرش کہاں ہے معراج کی رات جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے تھے، جہاں مصطفیٰ کے قدم، وہ عرش کہاں ہے۔ تو کہا میں چلتا گیا حتیٰ کہ میں مکان سے آگے نکل گیا، پھر لامکان سے بھی آگے نکل گیا، یہاں تک کہ میں سب سے اعلیٰ درجوں میں، بلندی کی اعلیٰ درجوں میں پہنچ گیا، بلندی کی اعلیٰ مقامات پر پہنچ گیا۔ پھر چلتے چلتے مجھے ایک عرش نظر آیا، ایک عرش نظر آیا، میں نے اس عرش کو دیکھا، سارے کو، وہاں مصطفیٰ کے قدم نہیں تھے۔ پھر دوسرا عرش، آگے چلتا گیا، پھر عرش نظر آیا، وہاں بھی مصطفیٰ کے قدم نہیں تھے۔ پھر تیسرا، چوتھا، چلتے چلتے چلتے، اب ذرا غور سے سننا، وہ فرماتے ہیں میری روح سفر کر رہی تھی، بلندیوں کا سفر کر رہی تھی، بلندیوں کی انتہاؤں کو پہنچ چکی تھی، ایک عرش سے دوسرے عرش سے تیسرے عرش سے چلتے 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 7 لاکھ عرش میں نے دیکھ پالے، مصطفیٰ کا قدم نظر نہیں آئے۔ 7 لاکھ عرش میں نے دیکھ لیے، چھان مارے، مصطفیٰ کا قدم نظر نہیں آیا۔ میں وہاں سے آگے بڑھنے لگا تو قدرت سے آواز آئی ہاتف غیر سے کہ اے رفاعی کدھر نکلے ہو، کس کی تلاش میں ہو؟ تو میں نے عرض کی مولا تیرے محبوب کے قدم معراج کی شب جس عرش پہ لگے تھے اس عرش کی تلاش میں پھرتا ہوں۔ تو آگے سے آواز آئی ارجع لا وصول لگا، اے رفاعی لوٹ جا، کروڑوں سال بھی سفر کرتی رہے تیری روح تو اس عرش کا سینہ نہیں پا سکتی جس عرش پہ معراج کی شب میرے محبوب کے قدم لگے۔ سبحان اللہ، معراج کی شب میرے محبوب کے قدم لگے، یہ شان، یہ آقا کی شان، یعنی وہ عرش بھی روح بھی پا نہیں سکتی۔ ادراک، فکر، شعور، عقل، فہم، علم، یہ تو بہت کم چیزیں ہیں، سب سے بالا کیا ہے؟ روح۔ یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر ہے۔ تو وہ روح جو اصل ہے، اصل ہے، انسان میں روح جو ہے وہ اصل ہے، وہ روح بھی سفر کرتی رہے تو اس عرش کا سینہ نہیں پا سکتی جس پہ مصطفیٰ کے قدم لگے۔ تو کہاں وہ پنجابی کا مصرع ہے، اسی پر ختم کرتے ہیں، کملی دنیا ریس کرے کملی دنیا مغزی جولے دی، کملی دنیا ریس کرے دی ڈھولے دی، سر لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بے کمالی کشف الدجا بے جمالی حسن الجمیع بصالح صلو علیہ وآلہ۔ آپ کا میرا آنا، سننا، سنانا، بیٹھنا اور آقا کی عظمتوں کے تذکرے کرنا اپنی بارگاہ میں سے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور آج کی رات جو محبوب کی مہم سے وصال کی رات ہے، ہمیں بھی اپنے قرب کی لذتوں اور وصال کی لذتوں سے آشنائی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔